ذرا سوچئے، ایک ایسی دیوار جو اینٹ یا پتھر سے نہیں بلکہ لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنی ہے، ایک ایسی رکاوٹ جو نہ جانے کب سے ایک بہت بڑی آفت کو دنیا سے روکے ہوئے ہے۔ چلیں آج انسانی تاریخ کے ایک سب سے پر اسرار تعمیراتی منصوبے کی کہانی سنتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دیوار آج بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے، اور یہ انسانیت کو ایک ایسی تباہی سے بچا رہی ہے جس کا ہم شاید اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو یہ قصہ ہے دنیا کے اس آخری کنارے پر کھڑی ایک دیوار کا۔ دیکھیے، یہ کوئی عام دیوار نہیں ہے، یہ لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے کا ایک ایسا ناقابل شکست مکسچر ہے، اور اس کے پیچھے ہزاروں سال سے ایک ایسی مخلوق قید ہے جو اگر باہر آ گئی تو پوری زمین کا نظام تہس نہس کر کے رکھ دے گی۔ تو آخر اتنی بڑی اتنی مضبوط دیوار بنائی کس نے؟ یہ کہانی ہے اس عظیم بادشاہ کی جس سے قرآن میں ذوالقرنین کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تاریخ میں ایک نام اسکندر اعظم یعنی الیگزینڈر دی گریٹ کا بھی آتا ہے، لیکن ہماری کہانی کا ہیرو وہ نہیں ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں قرآن میں بتائے گئے اس عظیم بادشاہ ذوالقرنین کی، جس نے زمین کے مشرق اور مغرب یعنی کناروں تک کا سفر کیا تھا۔ دیکھیں، تاریخ میں بڑے بڑے فاتح آئے ہیں جنہوں نے سلطنتیں بنائیں، مگر ذوالقرنین ان سب سے الگ تھے۔ اللہ نے انہیں بے پناہ طاقت اور وسائل دیے تھے، لیکن ان کا مقصد ملک فتح کرنا یا خزانے جمع کرنا نہیں تھا، بلکہ زمین پر انصاف قائم کرنا تھا۔ مگر سوال یہ ہے کہ ایسی دیوار بنانے کی نوبت ہی کیوں آئی؟ اس کی وجہ تھی ایک خوفناک اور تباہی پھیلانے والی مخلوق، یاجوج اور ماجوج۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ اپنے ایک سفر کے دوران ذوالقرنین ایک ایسی جگہ پہنچے جو دو بہت بڑے پہاڑوں کے بیچ میں تھیں۔ وہاں ایک ایسی قوم رہتی تھی جو بہت ڈری سہمی بھی تھی اور ہر وقت خوف کے سائے میں جی رہی تھی۔ اس قوم نے ذوالقرنین کو بتایا کہ ان پہاڑوں کی دوسری طرف ایک آفت رہتی ہے، یاجوج اور ماجوج۔ وہ کسی طوفان کی طرح آتے، ساری فصلیں تباہ کر دیتے، جانوروں کو مار ڈالتے، یہاں تک کہ دریاؤں کا سارا پانی پی جاتے اور بستیوں کو کھنڈر بنا کر چھوڑ دیتے۔ وہ لوگ اتنے ڈرے ہوئے تھے، اتنے بے بس تھے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ، سونا، چاندی، دولت، سب کچھ ذوالقرنین کے قدموں میں رکھ دیا اور بس ایک ہی التجا کی کہ کسی بھی طرح ہمیں اس عذاب سے بچا لیں۔ لیکن ذوالقرنین تو کوئی عام بادشاہ نہیں تھے۔ انہوں نے اس دولت کے ڈھیر کو دیکھا تک نہیں اور جواب دیا، جو میرے رب نے مجھے طاقت دی ہے وہ تمہاری اس دولت سے کہیں بہتر ہے۔ مجھے تمہارا پیسہ نہیں چاہیے، بس آؤ اور اپنی محنت سے میری مدد کرو۔ انہوں نے دولت نہیں، محنت مانگی۔ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے تاریخ کا وہ عظیم تعمیراتی منصوبہ، ایک ایسا شاہکار جو پتھروں سے نہیں بلکہ دھات سے تیار ہونا تھا۔ تو ذوالقرنین کے حکم پر کام شروع ہوا۔ سب سے پہلے لوہے کی بڑی بڑی سلیں لا کر دو پہاڑوں کے بیچ میں چوٹیوں تک جمی گئیں۔ پھر اس پورے لوہے کے ڈھانچے کے ارد گرد آگ جلائی گئی اور اسے اتنا تپایا گیا کہ وہ انگاروں کی طرح سرخ ہو گیا۔ اور پھر آخری مرحلے میں اس دہکتے ہوئے لوہے پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا، جس نے دونوں دھاتوں کو ملا کر ایک جان کر دیا۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ لوہا اور تانبا ہی کیوں؟ کیونکہ جب یہ دونوں دھاتیں اس طرح ملتی ہیں تو ایک ایسا مٹیریل بنتا ہے جو سٹیل سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور اسے زنگ بھی نہیں لگتا۔ نتیجہ، ایک ایسی دیوار جو اتنی چکنی تھی کہ اس پر چڑھنا ناممکن تھا اور اتنی سخت کہ اسے توڑنا بھی ناممکن تھا۔ جب اتنا بڑا کام مکمل ہوا تو کوئی بھی ہوتا تو فخر کرتا، اپنا نام لکھواتا، مگر ذوالقرنین نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے بڑی عاجزی سے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ ساری کامیابی کا سہرا اللہ کو دے دیا۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ دیوار ہمیشہ کے لیے نہیں تھی۔ اس کی تعمیر کے ساتھ ہی ذوالقرنین نے ایک ایسی پیشنگوئی بھی کی تھی جس کا تعلق ہمارے آنے والے کل سے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تب سے لے کر آج تک یاجوج اور ماجوج ہر روز اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ سارا دن کھودتے ہیں، یہاں تک کہ دیوار ٹوٹنے کے قریب آ جاتی ہے، لیکن پھر ان کا سردار کہتا ہے، چلو باقی کام کل کریں گے، اور وہ انشاءاللہ کہنا بھول جاتا ہے، اور اگلی صبح دیوار واپس ویسی ہی مضبوط ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک دن آئے گا جب وہ کہیں گے، انشاءاللہ کل اسے توڑ دیں گے، اور بس اگلے دن وہ رکاوٹ ٹوٹ جائے گی۔ خود ذوالقرنین نے بھی یہ بات واضح کر دی تھی
کہ یہ دیوار تبھی تک قائم ہے جب تک میرا رب چاہے گا، اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اسے توڑ کر زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ لیکن جب وہ باہر آئیں گے تو وہ ہوں گے کتنے؟ ان کی تعداد کے بارے میں جو بتایا گیا ہے وہ سچ میں ہوش اڑا دینے والا ہے۔ ان کی تعداد کا اندازہ بس اس بات سے لگائیں کہ جب ان کا پہلا لشکر بحیرہ طبریہ یعنی سی آف گیلیلی کے پاس سے گزرے گا تو وہ اس کا سارا پانی پی کر اسے خشک کر دے گا۔ اور کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ جب ان کا آخری لشکر وہاں پہنچے گا تو وہ خشک زمین دیکھ کر کہے گا، لگتا ہے کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا۔ اس دن پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ تو ذوالقرنین کی اس پوری قصے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ اس میں ہمارے لیے بہت گہرے سبق ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان کی طاقت اور ٹیکنالوجی کی ایک حد ہے۔ ذوالقرنین کی کامیابی صرف ان کی انجینئرنگ کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے تھی۔ دوسرا بڑا سبق یہ ہے کہ اس دنیا کی ہر شے، چاہے وہ کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، آخرکار ختم ہونے والی ہے۔ یہ عظیم دیوار بھی ایک دن ختم ہو جائے گی کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ آخر میں بس ایک سوال، اگر لوہے اور تانبے سے بنی وہ عظیم دیوار ہمیشہ کے لیے نہیں ہے تو ہماری بنائی ہوئی عمارتوں، ہماری ٹیکنالوجی اور ہماری اپنی طاقت کی کیا حیثیت ہے؟ اصل طاقت اور حفاظت تو صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے۔